الحمد لصاحب الجلالة والصلاة والسلام على صاحب الرسالة محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلوات الله عليه وسلامه النظر سهم من سهام إبليس مسموم. النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه
والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال في لبسهم والديوس صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے آپ حضرات کی خدمات میں حجاب اور پردے سے متعلق آیات کریمہ اور احادیث شریفہ تلاوت کی ہیں۔ میں انہی کی روشنی میں، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے، ایو شیء خیر للمرأۃ۔ صحابہ خاموش رہے۔ صحابہ میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر پہنچا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، میری زوجہ سے میں نے تذکرہ کیا کہ حضور نے صحابہ کے درمیان میں یہ سوال فرما لیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے لا یرین الرجال ولا یرونہن، کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ فتنہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ عورتیں نہ مردوں کو دیکھیں نہ مرد عورتوں کو دیکھیں۔ میں یہ سنا تو طبیعت خوش ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضور سن کر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، صدقت انہا بضعۃ منی، انہوں نے بالکل درست فرمایا ہے، بالکل درست کہا ہے، بے شک وہ تو میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ایک حصہ ہے، میرے بدن کا ایک جز ہے۔ محترم حضرات و خواتین، حضرات صحابیات پردے کا کتنا اہتمام کرتی تھیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ اور ان کا وہ بیان کہ وہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہی حجرے میں، میرے ہی کمرے میں آسودے خاک کر دیا گیا، تو میں اپنے کمرے میں چلتی تھی پھرتی تھی اور میں پردہ نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند ہیں اور خاوند سے پردہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا، میرے ابا محترم کا انتقال ہوا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو ان کو بھی میرے ہی کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میں دفن کر دیا گیا۔ تو میں نے سوچا کہ ایک تو میرے خاوند ہیں، دوسرے میرے شوہر ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، اس لیے میں اپنے چہرے کو چھپائے بغیر اور اپنے سر میں ایسے ہی چلتی تھی پھرتی تھی اپنے کمرے میں۔ لیکن چند سالوں کے بعد جب امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور انہی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، ابا جان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب تو ایک اجنبی کی بھی یہاں پر تدفین ہو گئی ہے، ان سے میرا پردہ ہے، لہٰذا میں پردے کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ محترم خواتین، آپ سمجھیں کہ کیا ہے، وفات کے بعد بھی اجنبی کی خبر سے امہات المومنین صحابیات پردہ کیا کرتی تھیں،
تو ہمارا کیا حال ہے، سوچ لینے کی ضرورت ہے۔ محترم خواتین، محترم حضرات و خواتین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نگاہ تو معاف ہے، دوسری نگاہ گناہ ہے اور وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نگاہ اچانک بغیر ارادے کے، بغیر اختیار کے واقع ہو جاتی ہے، پڑ جاتی ہے، وہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے معاف ہے۔ لیکن اگر پہلی نظر بھی ارادے کے ساتھ ہو اور اختیار کے ساتھ ہو تو وہ بھی معاف نہیں ہے اور گناہ ہے، اگرچہ کہ وہ پہلی نظر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی القلب، کہ نگاہ جو ہے ابلیس کی زہر آلودہ تیروں میں سے زہر آلودہ تیر ہے، یعنی ایسی تیر ہے ابلیس کی تیروں میں سے ایسی تیر ہے جس تیر کو زہر میں ڈبو دیا گیا ہے۔ تیر ہی خود جان لینے کے لیے کافی ہے، لیکن تیر میں اگر زہر بھی لگا دیا گیا ہو اس کے پھل میں تو اس کی وجہ سے انسان کی جان ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، یہ یقینی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی جو نظر ہے، نگاہ ہے، وہ ابلیس کی زہر میں ڈبوئی ہوئی تیروں میں سے ایک ڈبوئی ہوئی تیر ہے۔ جو اللہ کا بندہ اس نگاہ کو اور نظر کو میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کسی غیر محرم عورت کے اوپر میرے ڈر کی وجہ سے نگاہ اور نظر نہیں ڈالتا ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی القلب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے ایسا ایمان اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں کہ جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ نگاہ کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل میں ایسا ایمان پیدا کر دیتے ہیں جس ایمان کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس پردے کے احکامات کی طرف ہم دھیان دیں اور توجہ دیں۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ۔ حضور نے ان 3 قسم کے لوگوں سے اپنی برات اور اپنی بیزارگی کا اظہار فرمایا۔ ثلاثۃ لا تسأل عنہم، فرمایا پہلا وہ ہے رجل فارق الجماعت وعصى امامہ ومات عاصیا، ایک وہ شخص جو جماعت سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے امام اور اپنے امیر کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ گار ہونے کی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے بارے میں مت پوچھ، میں اس سے بیزار ہوں۔ اور نمبر 2 فرمایا وَأَمَةٌ وَعَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، اور وہ باندی کنیز یا وہ غلام جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے اور بھگوڑا ہونے کی حالت ہی میں وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، ہاں اس کے بارے میں مت پوچھ۔ نمبر 3 جس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، فرمایا وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مَؤُونَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ، وہ عورت کہ جس سے اس کا شوہر غائب ہے، اس کا شوہر اس سے غائب ہے، سفر میں گیا ہے یا کہیں معاش کو حاصل کرنے کے لیے، روزگاری کو حاصل کرنے کے لیے نکل چکا ہے اور اپنی بیوی سے غائب ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے، دنیا کا جو کچھ خرچ ہے، جو کچھ بوجھ ہے، اس کے لیے کافی کر کے گیا ہے، یعنی اخراجات کا انتظام کر کے وہ اس سے دور ہو رہا ہے، وہ اس سے سفر پر چلا گیا ہے، لیکن یہ عورت نے کیا کیا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، اس کے غائب ہونے کے بعد، اس شوہر کے جدا ہونے کے بعد
وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور بے پردہ گھومتی ہے تو حضور نے فرمایا فلا تسأل عنہم، اس کے بارے میں بھی مجھ سے مت پوچھ، ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ عذاب متعین فرمایا۔ محترم حضرات و خواتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنمیوں میں سے دو قسم کے جہنمی ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے، اخیر زمانے میں یہ ظاہر ہو جائیں گے۔ فرمایا پہلی قسم سیات ان کا اذناب البقر یضربون بها الناس، کوڑے ہیں گائے کے دم کی طرح کوڑے، جن کوڑوں سے ظالم قسم کے لوگ لوگوں کو مارتے ہیں، یہ جہنمی ہیں، ان کو میں نے اپنے حیات میں نہیں دیکھا ہے۔ نمبر دو وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اور وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں، کپڑے پہنی ہوئی ہیں لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں۔ ممیلات مائلات، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر لینے والی ہیں اور اپنے آپ کو مردوں کی طرف مائل کرا لینے والی ہیں، یعنی دوسرے اجنبیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور اپنے آپ کو اجنبیوں کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ سنو، ان کے سر جو ہے بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی سروں کے اوپر ایسے بال رکھتی ہیں کہ وہ بال ان کے سروں سے ایسے اونچے ہیں جیسا کہ بختی اونٹ کے کوہان اونچے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو بھی یہ پا سکیں گی۔ اور سن لو، جنت کی خوشبو جو ہے اتنی دوری سے بھی محسوس کر لی جاتی ہے، بہت دور سے بھی جنت کی خوشبو محسوس کر لی جاتی ہے، وہ نہیں پہنچ پائیں گی۔ محترم خواتین و حضرات، آپ ذرا توجہ دیں، ہم سب کو توجہ دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جہنمیوں کی دو قسمیں بیان فرمائی اور فرمایا میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے۔ ان میں سے دوسری قسم عورتوں کی خواتین اور عورتوں کے بارے میں بیان فرمائی کہ وہ عورتیں کپڑا پہنی ہوئی ہیں جی، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان کے کپڑے اتنے پتلے ہیں، اتنے باریک ہیں کہ ان کے کپڑوں کے اندر سے ان کا بدن نظر آ رہا ہے، ان کے کپڑوں کے اندر سے ان کا بدن نظر آ رہا ہے، یا ان کے کپڑے اتنے تنگ اور چست ہیں کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے بدن کا اتار چڑھاؤ نشیب و فراز نظر آ رہا ہے، تو یہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں۔ آج ذرا ہم دیکھیں کہ ہم کیسے کپڑے پہنتی ہیں، ہم کیسے، اور اپنے بچیوں کو ہم کیسے کپڑے پہناتے ہیں کہ وہ ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ ان کپڑوں کے باوجود بھی بدن ان کا نظر آتا ہے، یعنی اتنے پتلے اور اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اندر سے حسن اور بدن نظر آ رہا ہے۔ یہ اتنے چست اور تنگ اور ٹائٹ ہوتے ہیں کہ بدن پر چست بیٹھ گئے ہیں اور تنگ ہو گئے ہیں کہ بدن کا اتار چڑھاؤ نشیب و فراز نظر آ رہا ہے۔ آج ایسی عورتوں کی اور محترم حضرات و خواتین کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسے کپڑے پہننے کی وجہ سے حالت کیا ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرا لیتی ہیں اور اپنے آپ کو بھی اجنبی مردوں کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ گناہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا ان کے بال جو سر پر وہ باندھتی ہیں وہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہیں، ایک اسٹائل اور فیشن اور ڈیزائن بناتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں۔ ایسے کپڑے پہننے والی عورتیں اور اس قسم کے اپنے سر پر بال رکھنے والی عورتیں
عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہرگز وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں، اور نہ جنت کی خوشبو کو وہ محسوس کر پائیں گی، اور جنت کی خوشبو تو اتنی دوری سے بھی محسوس کر لی جاتی ہے، حاصل کر لی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کپڑا پہننے کے بعد کوئی عورت خوشبو لگا لیتی ہے اور وہ مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کپڑے کے بارے میں نے عرض کیا، اب خوشبو کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایما امرأۃ استعطرت، جو بھی عورت خوشبو لگاتی ہے، فمرت علی قوم، پھر خوشبو لگا کر وہ کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے، کیوں؟ اس کی نیت یہ ہے لیجدوا ریحھا، کہ وہ قوم اور وہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگھ لیں۔ حضور نے فرمایا وہ زانیہ ہے، وہ زنا کرنے والی ہے۔ آج حالت کتنی خراب ہے، گھروں میں رہتی ہیں تو ایسی ہی خوشبو کے بغیر اپنے مردوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں، اور اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتی، اور جب باہر نکلتی ہیں بازار میں تو تنگ چست اور پتلے کپڑے، باریک کپڑے پہن لیتی ہیں اور پرفیوم اور خوشبو لگا لیتی ہیں، تو حالت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھتے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ولا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ۔ نمبر 1، والدین کے نافرمان، وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک صحیح نہیں ہے، ماں باپ کا وہ دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ زور و زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہیں اور نہ یہ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ عورت جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرتی ہے کپڑے پہننے میں، ایسے کپڑے پہنتی ہے جو مردوں کے لیے ہیں، مردوں کے کپڑے پہن لیتی ہے، یعنی جو مرد کپڑے پہنتے ہیں اس قسم کے کپڑے عورتیں پہن لیتی ہیں، تو یہ عورتیں مردوں کے ساتھ کپڑے پہننے میں مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ نمبر 3، دیوس قسم کے لوگ، یہ 3 قسم ایسے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ یہاں پر دوسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمائی کہ جو کپڑے پہنتے ہیں، اگرچہ کہ وہ موٹے پہنے، ڈھیلے پہنے، لیکن وہ ایسے کپڑے ہیں جو مردوں کے لیے مخصوص ہیں، جو مرد پہنتے ہیں، اور وہ مردوں کے مخصوص کپڑے، وہ کپڑے جو مرد پہنتے ہیں ویسے کپڑے اگر عورتیں پہنتی ہیں، اگرچہ کہ وہ ڈھیلے ہوں یا وہ دبیز اور موٹے ہوں، کہ بدن کا نشیب و فراز نظر نہ آئے، معلوم نہ ہو، محسوس نہ ہو، اور بدن نظر نہ آئے، تو بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیزارگی کا اظہار فرما دیا ہے۔ آج ہم ذرا اپنے کپڑوں کے بارے میں سوچیں۔ میں نے آپ کی خدمات میں مکمل تمام وہ احادیث بیان کر دی ہیں جو پردے سے بھی متعلق ہیں اور عورتوں کے کپڑوں سے بھی متعلق ہیں، ان کی خوشبو سے متعلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور ہماری ماں بہنوں کو حفاظت فرمائے، پردے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، خواتین، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سب سے پہلے جو آیت پردے کی نازل ہوئی وہ سن 3 ہجری میں یا 5 سن ہجری میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہماری امی جان حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا، آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ اے مسلمانوں، مردوں،
جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات سے کچھ مانگنا چاہو، سوال کرنا چاہو ساز و سامان، تو پردے کے پیچھے سے سوال کر لیا کرو، مانگ لیا کرو۔ پردے کے بغیر سامنے کھڑے ہو کر سوال کرنا، مانگنا تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ سنو، یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے یہ پردے کی آیت نازل ہوئی۔ روایتوں کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت ام المومنین دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے پیٹھ کے پیچھے بہت سے مرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بات کرنے لگے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک کپڑا لیا اور اپنی زوجہ مطہرہ امی جان کے اور اجنبی مردوں کے درمیان میں کپڑا پردے کا تان دیا۔ اس وقت سے پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ تفصیلات اپنے جگہ پر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے محترم حضرات و خواتین، یہ جو پردے کا حکم ہے مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد بھی اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے اور عورتیں بھی اجنبی مردوں کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات ہیں اور امت کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی کہ اچانک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ بیٹھی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات امہات المؤمنین سے فرمایا، اٹھو چلی جاؤ اور پردہ کرو۔ ان دونوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افانتم امیہ، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، جیسا ان کا تمہیں دیکھنا جائز نہیں ہے ایسے ہی تمہارا بھی ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سی مستورات اور خواتین دھوکے میں ہیں کہ مردوں کے لیے ہی پردہ ہے، عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے۔ محترم خواتین، جیسے مردوں کے لیے پردہ ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے۔ وہ بھی پردے کا احتیاط کریں، وہ بھی اجنبی مردوں کو ہرگز نہ دیکھیں۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور فرمایا، میں نے وہ سورہ نور کی دو آیتیں جو بہت طویل ہے، دوسری آیت جو بہت طویل ہے اور پردے سے متعلق ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اور اس سے قبل میں سورہ احزاب کی آیت پڑھ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیگمات اور اپنی بیٹیاں اور امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر، اپنے سر کے اوپر سے نیچے تک اپنی اوڑھنیاں جی لٹکائیں، ڈال دیں، مکمل پردے میں رہے، سر تا پا پردے میں رہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس طرح کا پردہ کرنا کہ چہرے سے لے کر نیچے تک کپڑے کو ڈال دینا اور مکمل برقعے میں رہنا بہت زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ وہ پہچان لی جائیں۔ جب وہ پہچان لی جائیں کہ یہ امت کی عورت، امت کی ماں بہنیں ہیں، حضور کی بیگمات ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، پردے سے وہ پہچان لی جائیں گی تو فلا یؤذین، وہ تکلیف نہیں دی جائیں گی، کوئی آوارہ شخص انہیں نہیں ستائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اس پردے کے معاملے میں مکمل احتیاط کے باوجود، پورا مکمل ڈھیلا ڈھالا برقع اوڑھنے کے باوجود، جو چہرے کے اوپر بھی ہے اور اپنے بدن کے اوپر بھی ہے، نیچے تک لٹکا ہوا ہے، کچھ فرو گزاشت ہو جائے، بے احتیاطی ہو جائے غیر اختیاری طور پر، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ پردے کے لیے، عورتوں کے پردے کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے
سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. وقرنا فی بیوتکن، وہ اپنے گھروں میں رہیں، اور وہ بات کریں تو پردے سے بات کریں، کوئی مرد انہیں نہ دیکھیں اور کسی مرد کو وہ نہ دیکھیں. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلیں تو برقعے کے ساتھ ہوں، اپنے سر سے لے کر پیر تک کپڑا لٹکا دیں کہ صرف جہاں پر آنکھ ہے دونوں آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ کھلی رہے، صرف آنکھ کھلی رہے، بائیں آنکھ کھلی رہے. اس بائیں آنکھ سے وہ اپنا راستہ دیکھ لیا کریں اور ضرورت پوری کر لیا کریں اور پھر گھر واپس ہو جائیں. آنکھ میں سے، دو آنکھوں میں سے بھی ایک آنکھ کھلی رہے تاکہ ضرورت پوری ہو جائے. اتنا احتیاط ہے. محترم حضرات خواتین، فرمایا سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر پردے کے احکامات نازل فرما دیے. میں آپ کی خدمت میں سورہ نور کی وہ آیتیں پڑھ کر اپنی بات ختم کروں. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے، مومن مردوں سے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں، اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، بہت پاکی صفائی کی چیز ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا اور انتہا کو بیان فرما دیا. ابتدا نگاہوں کا اٹھ جانا ہے اور انتہا زنا میں مبتلا ہو جانا ہے. جب یہ دونوں حرام ہیں تو ان کے درمیان کی چیزیں بھی حرام ہیں. بات کرنا، بیٹھنا، اٹھنا، ملنا. فرمایا مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. دل کی نہیں تقصیر مکند، دل کی نہیں تقصیر مکند. آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. دل کے گرفتار ہونے کے لیے سبب کیا ہے؟ آنکھوں کا ایک دوسرے سے لڑنا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا ہے. جب دل گرفتار ہو جاتا ہے تو بدن گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر وہ تمام چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جو حرام ہیں اور جو زنا ہے، وہ وہاں تک یہ مرد عورتیں پہنچ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے حکم کے بعد ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں جن کو یہ مرد کر رہے ہیں. یہ نگاہ ڈال کر بھی یہ کہہ دیں کہ ہم نے نگاہ نہیں کیا، یہ دھوکہ ہے، تسلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے. جیسے آپ کا حکم مومن مردوں کو ہے، نبی جی مومن عورتوں سے بھی آپ فرما دیجئے، ان کو بھی یہ حکم کر دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکائی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو اور زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو زینت کی جگہوں میں سے ظاہر ہو جاتی ہی ہیں. محترم حضرات خواتین، جیسے مردوں کو حکم ہے ایسے ہی عورتوں کو حکم ہے، اور عورتوں کے لیے اور مزید احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر وہ جو زینت میں سے ظاہر ہو جاتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ زینت سے مراد کیا ہے؟ زینت سے مراد زیورات ہیں، اور زیورات جہاں پر پہنتی ہیں وہ جگہ ہیں. جیسے کان ہے، بالیاں ہیں اور کان ہے، سر ہے اور سر کے زیورات ہیں.
مانگ ٹکا ہے اور کان کے زیورات ہیں، اور گلا ہے اور گلے کے زیورات ہیں، ہار ہے اور کوئی بھی چیز ہے، اور اسی طریقے سے کنگن اور چوڑیاں ہیں، انگلیاں ہیں، ہتھیلیاں ہیں کہ ہتھیلیوں میں مہندی پہنتی ہیں اور ہاتھوں میں کنگن اور چوڑیاں پہنتی ہیں، انگلیوں میں انگوٹیاں ہیں، پیر ہے، پیر میں چھلے ہوتے ہیں، اور پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں میں ٹخنے کے پاس پازیب ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام زینت کی جگہ ہیں، اور ان میں جو زیورات ہیں وہ بھی زینت ہیں۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت، اپنے زیورات کو اور زیورات کی جگہوں کو ظاہر نہ کیا کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو زینت کی جگہوں میں سے ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ اب یہ جو ظاہر ہو ہی جاتی ہیں، جن کی رخصت اور گنجائش ہے، یہ کیا ہیں؟ یہاں پر حضرات صحابہ کے دو اقوال ہیں، اور ایک حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اور دوسرے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما ظہرا منہا سے مراد وہ کپڑا ہے جو عورت اپنے بدن کے اوپر ڈالتی ہے، یعنی چادر یا برقع۔ برقع تو دکھتا ہی ہے، چادر تو ظاہر ہو ہی جاتی ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہے۔ اور یہیں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے، اگر چادر بھی خوبصورت ہے، اس پر بھی بیل بوٹے ہیں، یا وہ تنگ ہے، برقع خوبصورت ہے، چمک دھمک والا ہے، اس پر بھی بیل بوٹے ہیں، یا وہ تنگ ہے، یا وہ باریک ہے، تو فرمایا اس کو بھی ظاہر کرنے کی عورتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہتھیلیاں ہیں، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے قدم پاؤں ہیں کہ ان کو یہ تو ظاہر ہو جاتے ہیں، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اس کی گنجائش ہے۔ ان دو اقوال کی وجہ سے ائمہ حضرات کے درمیان میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنا چہرہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ چھپانا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنا چہرہ دکھاتی ہے تو وہ گنہگار ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر فتنہ نہیں ہے اور مامون ہے، امن ہے، تو اس وقت چہرہ ظاہر کرنے کی گنجائش ہے، اور اگر فتنہ ہو، چہرہ ظاہر کرنے سے فتنہ ہو، تو ہرگز اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے آج کے ماحول اور دور میں فتنے کا زمانہ ہے، حالات بہت خراب ہیں، گناہوں کا بازار گرم ہے، لہٰذا چہرے کو چھپانا ہے، چہرے کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ضرور بے ضرور وہ ڈال لیا کریں اپنی چادروں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر، اپنی چادروں کو، اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں۔ گریبان کھلے نہ رہیں، اگرچہ کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں، تب بھی گریبانوں کے اوپر اپنی چادر کو ڈال لیا کریں، گریبانوں کو چادروں سے ڈھک لیا کریں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں چادر اوڑھتی تھیں،
سر پر ڈال لیا کرتی تھیں اور سر پر ڈال کر کان کے اوپر سے لٹکا کر پیچھے کی طرف ڈال دیا کرتی تھی، پیٹھ کے پیچھے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی کھلا رہتا تھا اور سینہ بھی کھلا رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے فرمایا اس طرح کی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، سر پر اوڑھیں اور چہرہ اور سینہ کھلا رکھیں، ہرگز نہیں تم اپنے چادروں کو سر پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں پلوؤں کو، چادر کے دونوں پلوؤں کو، جو چادر سر پر ہے اس کے دونوں پلوں کو اپنے سینے پر ڈالیں، داہنے پلوں کو بائیں طرف بائیں کاندھے پر ڈال دیں اور بائیں پلوں کو داہنے کاندھے پر ڈال دیں، جس کی وجہ سے سر بھی ڈھکا رہے اور سینہ بھی ڈھکا رہے۔ یہ عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی زیورات کو، اور وہ جگہ جہاں پر ان کے زیورات بدن میں رہتے ہیں ان کو ظاہر نہ کریں۔ جہاں جہاں بھی عورتیں زیورات پہنتی، میں نے عرض کیا کان ہے، سر ہے، ناک ہے، اور اسی طریقے سے گلے ہیں اور ہتھیلیاں ہیں، پہنچے ہیں، انگلیاں ہیں، پاؤں ہیں، پاؤں کے انگلیاں ہیں اور پاؤں ہے، اور ٹخنے کی جگہ ہے جہاں پر پازیب ہوتے ہیں، ان کو ہرگز ظاہر نہ کریں، یہ زینت ہے۔ زینت سے مراد یہاں پر زینت سے مراد زیورات بھی ہیں، اور جہاں زیورات بدن میں سے بندھے ہوئے ہیں، پڑے ہیں، ڈالے ہوئے ہیں، وہ بھی مراد ہیں، دونوں کو ہرگز ظاہر نہ کریں۔ کن کن کو ظاہر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہاں جن کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں وہ اپنے شوہر ہیں، شوہر کے سامنے زینت بھی ظاہر کر سکتی ہیں اور اپنا بدن بھی ظاہر کرنا ہے۔ یہاں پر شوہروں کے بعد اور جن مردوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لیا ان کے لیے صرف زینت کی جگہوں کو ظاہر کرنے کی گنجائش ہے۔ فرمایا مگر اپنے زینت کی جگہوں کو اور زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے، اور شوہروں کے اور اپنے والد کے لیے، اور آبائہن، اپنے ابا کے لیے، اپنے ابا کے سامنے زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں، یا اپنے شوہر کے والد کے سامنے، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، یعنی شوہر کے وہ بیٹے جو ان کی دوسری بیویوں سے ہوئے ہیں ان کے سامنے، یا اپنے سگے بھائیوں کے سامنے، سگے بھائی یا میندے بھائی، باپ ایک ماں الگ الگ ہے، یا ماں ایک باپ الگ الگ ہے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یہاں بھی بیٹوں سے مراد سگے بھتیجے ہیں یا میندے بھتیجے ہیں، یا اپنے بہنجوں کے سامنے، اور بنی اخواتہن، یہاں بھی سگے بہنجے یا میندے بہنجے ہیں۔ واضح ہونی چاہیے بھائیوں سے مراد چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، پھوپھو ماموں کے بیٹے، یہ ہرگز نہیں ہے، اور اسی طرح ان کے بیٹے یہ بھی مراد نہیں، ان سب سے پردہ واجب ہے۔ خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھو زاد، بہنوں کے بچے جو سگے بہنجے نہیں ہیں ان سے بھی پردہ واجب ہے، ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو اور اپنی زینت کی جگہوں کو عورتیں ہرگز ظاہر نہیں کر سکتی۔ اور پھر فرمایا او نسائہن، اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کرنے کی عورتوں کو گنجائش نہیں ہے، ان سے بھی وہ ایسے ہی پردہ کریں جیسے اجنبی مردوں سے کرتی ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے سامنے اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں جن کے وہ مالک ہیں، یعنی جن کے وہ پرانے زمانے میں کنیز
باندی اور غلاموں کا سلسلہ تھا، ان کے سامنے اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے یہاں پر مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ باندیاں ہیں، باندیوں کے سامنے ان کی آقا عورتیں اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے طفیلی قسم کے لوگ جن کے اندر، جو مردوں میں سے ہیں لیکن ان کے اندر کسی قسم کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، مغفل ہیں، بیوقوف ہیں، ان کے پاس عورتوں کا اور عورتوں کی زینت کا اور ان کی زینت کی جگہوں کا کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، بالکل وہ حواس باختہ ہیں۔ ان کے سامنے وہ آ سکتی ہیں، عورتیں آ سکتی ہیں۔ محترم حضرات خواتین، یہاں پر مغفل مرد، بدحواس مرد جن کے اندر کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے وہ مراد ہیں۔ یہاں پر انین مخنث قسم کے مرد نہیں مراد ہیں، یا مجبوب جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی مراد نہیں ہیں، یا بوڑھے مرد بھی مراد نہیں ہیں۔ بوڑھے ہوں یا مخنث مرد ہوں تو ان کے سامنے بھی پردہ کرنا ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے مغفل بدحواس لوگ تھے جو گھروں میں کھانے پینے کے لیے آیا جایا کرتے تھے، ان کے لیے ان کو عورتوں سے کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس ایسے حواس ہی نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ عورتوں کی طرف مائل ہو سکتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو مرد مخنث ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے، جو بوڑھے مرد ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ ایسے چھوٹے بچے، ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ ایسے چھوٹے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ چیزوں پر ان کی واقفیت نہیں ہے، ان کو پردے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، عورتوں کی مستورات کی مستور چیزوں کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان سے بھی پردہ نہ کرنے کی گنجائش ہے، سامنے آ سکتی ہیں، واضح ہونی چاہیے۔ ایسے بچے جو بالغ نہیں ہیں لیکن بلوغ کے قریب ہیں، جن کو مراہق کہا جاتا ہے، جن کو عورتوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، ایسے بچوں کے سامنے عورتیں نہیں آ سکتی۔ ان کے سامنے اپنا چہرہ اور اپنا بدن کی وہ جگہیں جو زینت کی ہیں، جہاں پر زیورات پہنتی ہیں، وہ ظاہر نہیں کر سکتی ہیں۔ محترم حضرات خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ کن کے سامنے اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں اور کن کے سامنے نہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت کی جگہوں کو ہرگز نہیں ظاہر کر سکتی۔ یہیں پر علماء نے فرمایا ہے زینت کی جگہوں کے علاوہ پیٹ ہے یا پیٹھ ہے، وہ بھی ان اپنے خاص رشتہ دار، سگے بھائی، باپ، سگے بھتیجے، سگے بہنجے اور ان کے سامنے بھی پیٹ اور پیٹ وغیرہ چیزیں ہرگز ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتیں اپنے پیروں کو نہ پٹخائیں، نہ ماریں، جس کی وجہ سے جان لیا جائے وہ جن کو انہوں نے چھپا رکھا ہے اپنی زینت کی چیزوں میں سے۔ یعنی زینت کی چیز پیر میں پازیب ہے، اس میں چھن ہے، اب وہ پیر کو پٹخائیں یا پیر کو زمین پر مارے تو جس کی وجہ سے چھن کی آواز، زینت کی آواز ظاہر ہو جائے گی، زینت کی آواز ظاہر ہو جائے گی، یا زیور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ان کی آواز ظاہر ہو جائے گی۔ آواز کے ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ مردوں کے کانوں تک پہنچے گی
تو مردوں کو عورتوں کے موجود ہونے کا علم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مردوں کا دلی رجحان اور قلبی میلان عورتوں کی طرف ہو جائے گا، اگرچہ کہ عورتیں سامنے نہیں ہیں لیکن ان کی زیور کی آواز، ان کے پیروں کے پٹخانے کی وجہ سے، پیروں کے زمین پر دھم دھپ کر کے مارنے کی وجہ سے زیورات کی آواز محسوس کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی گہرائی تک حکم فرمایا کہ زینت کی جگہوں کو ظاہر بھی نہیں کرنا ہے اور زینت کی آواز کو بھی ظاہر نہیں کرنا ہے۔ یہیں پر علماء نے فرمایا جب زینت یعنی زیور کی آواز کو بھی مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرنے کی ممانعت ہے تو چہرہ کھولنے کی کیسے گنجائش ہے؟ اس لیے کہ چہرہ جو ہے عورت کے لیے اہم ہے، وہی تمام عورت کی جمال کا جمع ہونے کی جگہ ہے، عورت کے حسن کا مجمع ہے، عورت کے حسن کا اور جمال کا مظہر اس کا چہرہ ہے۔ تو جب زیور کی عورت اپنے زیور کی آواز کو ظاہر کرنے کی عورت کے لیے اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو وہ چہرہ جو عورت کے جمال کا اور حسن کا مظہر ہے اس کو کیسے ظاہر کر سکتی ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا چہرے کو بھی عورت کے لیے چھپانا ہے، بہت ضروری ہے۔ محترم خواتین، محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کتنی تفصیل سے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، اور آج ہماری حالت دیکھیں۔ اور فرمایا، اخیر میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب مل کر، مرد بھی عورت بھی، سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ یہ پردے کا حکم نہایت نازک ہے، اس میں تم سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے پردہ کرنے کے باوجود تم کو توبہ کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم مکمل طور پر کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے محترم حضرات و خواتین، بہت نہایت ضرورت ہے اس بات کی کہ پردے کے احکامات کی طرف ہم توجہ دیں۔ اور ایک میں آخر میں عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھ لیا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا دیور سے بھی پردہ کرنا ہے؟ دیور کہتے ہیں مرد کے بھائی کو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگرچہ کہ ہم اردو زبان میں بڑے بھائی کو جیٹ کا نام دے دیے ہیں، مرد کے قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو موت ہے، وہ تو موت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ پردہ نہ کرنا موت ہے، موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو، امت کے تمام مردوں کو، عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے بھلائی کے فیصلے فرمائے، شر سے فساد سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔